جناب اسپیکر، کیا بلوچستان کی تاریخ کو ہمیشہ مسخ نہیں کیا گیا؟ جس خان احمد یار خان جس اسٹیٹ آف کلاب کی بات کی جا رہی تھی، ہی واز گورنر ان بلوچستان، ہی ریمینڈ گورنر آف بلوچستان. ریپرزنٹیشن انہوں نے جو کی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی. انہوں نے پھر اپنی ایک کتاب لکھی. کتنے لوگوں نے وہ کتاب پڑھی؟ انہوں نے تو اپنی کتاب میں نہیں لکھا کہ میرے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی ہے، لیکن ہم نے یہاں پر کہہ دیا کہ جی ہم وہ تاریخ وہاں سے شروع کرتے ہیں. 1973 سے پہلے کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ تھا کسی کے ساتھ بھی؟ آفٹر دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 دیر از نو ڈاکومنٹ ویلڈ. 1973 کا کانسٹیٹیوشن ویلڈ ہے. اور مولانا صاحب، یہ جو میں آرٹیکل 5 کا ذکر کرتا ہوں نا کہ لوائلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ اٹ شوڈ بی انکنڈیشنل، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. اور کانسٹیٹیوشن رائٹس کی بات بعد میں کرتا ہے. وہ پہلے ذمہ داری دیتا ہے اپنے سٹیزنز کو، اس کے بعد پھر سٹیزن رائٹس کی بات کرتا ہے. آئی ایگری کہ سٹیزن رائٹس جو بھی ہے وہ سٹیزن کو ملنے چاہیے، لیکن ڈائگنوسس تو پہلے ٹھیک کر لو اللہ کے بندو. کوئی اس کو بارڈر سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو فنڈ سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو نوکری سے جوڑ رہا ہے. او بابا خدا کے بندو، جو لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے ملک توڑنا ہے. بلوچ آئیڈینٹی پہ میں نے ایک نیشن سٹیٹ بنانی ہے، اور اس نیشن سٹیٹ کے ذریعے میں 3 ٹولز استعمال کروں گا. پہلا ٹول وائلنس کا، دوسرا ٹول سوشل منوور کا، لیجیٹیمیٹ وائسز کا جو اس اسمبلی میں بھی ان کو ملتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ملتے ہیں، چوکوں پہ بھی ملتے ہیں، اور تیسرا ٹول ہے سوشل میڈیا کا. وہ تینوں ٹولز کا استعمال کر کے اور ہندوستان کی پراکسی بن کے کہیں پر بھی، جناب اسپیکر، لیٹ می ٹیل یو ویری آنیسٹلی، ہم سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں. بلوچستان کے نوجوان، بلوچستان کے بزرگ، بلوچستان کی خواتین، بلوچستان کی میرے بیٹے اور میری بیٹیاں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ لیں. کیا بلوچستان وائلنس سے آزاد ہو سکتا ہے؟ تو بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں جو دھکیلا جا رہا ہے، بلوچ کو جو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، کیا حاصل ہوگا اس سے سوائے کشت و خون کے؟ آپ نے اتنا بڑا بن کے ادھر ایک آپریشن کیا، کیا کیا؟ جسٹ ڈی سٹیبلائز کیا. ایک یونین کونسل آزاد کرا لی اور کتنے بلوچ مروا دیے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے آج کہ گوادر کے اندر خوزدار کا رہنے والا بلوچ جو وہاں مزدوری کر رہا تھا، وہ دہشت گرد آئے. کاش مولانا صاحب میں آپ کے منہ سے یہ سنتا، کاش میں سربندر کے ان جو نائی اور جن کو مارا تھا باربرز کو، کاش میں آپ کے منہ سے ان کا نام بھی اس سے سنتا. گوادر کے اندر 5 لوگوں کو ایک فیملی میں، جس میں 3 خواتین 2 بچے 7 اور 2 مرد، بے دردی کے ساتھ گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے. کیا گناہ تھا ان کا؟ مزدور تھے وہ. تو جناب اسپیکر، اس وائلنس کو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان بھر میں ریشنلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، which is very dangerous. Look at ourselves کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے. اینڈ لک ایٹ آر کنفیوژن کہ وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کنسنسس ہم نے بلڈ کیا ہے. دس از اے کنسنسس ڈاکومنٹ. اور اس میں آپ نے جو مذہب کے نام پر دہشت گردی ہے، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، خوارج کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف نام مذہب کا استعمال کرتے ہیں، اس کو تو آپ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا. اور ادھر یہ جو سو کالڈ قوم پرستی کے نام پر ٹیررزم ہے، اس کو آپ نے علیحدہ ٹریٹ کر دیا. اور اگر ڈائیلاگ کی بات ہے، what is the end result? What you want from dialogue? From this floor of the house, I myself, not once, not twice, not thrice, more than 10 times, honorable opposition leader is not here today,
Honorable Dr. Malik Baloch Sahab is not here today. In front of them, in front of all opposition and all government benches, I requested them 100 times. If you want to resolve this conflict with any dialogue, anyone from Pakistan, anyone from Balochistan, please take the lead. I, on behalf of the state of Pakistan, I am ready to talk. But I cannot talk to those who are talking with us with the barrel of the gun. Those who are killing us. Those who are killing our innocent children. Those who are killing our innocent teachers, our doctors, our policemen, our security forces. Why?